بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج میں لایا ہوں محمد بن سلمان کس طرح مشکل میں پھنس چکے ہیں، پاکستان کے ساتھ تعلقات اور پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ کس نہج تک پہنچ چکے ہیں اس کی بات کریں گے۔ اور سعودی عرب جو کہ کہا ہی جاتا تھا کہ ٹرمپ جو ہے اس نے محمد بن سلمان کو ہمیشہ اس نے سپورٹ کیا ہے، جبکہ جو بائیڈن جو ہیں وہ محمد بن نائف کو سپورٹ کریں گے، لیکن عجیب باتیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ ایک سعودی عرب جو کہ اس وقت بھی نہیں بولا جب جمال خشوگی کے ساتھ ترکی کے اندر جو کچھ ہوا تھا وہ آپ سب کو پتہ ہے، میں کیا بتاؤں، تو وہ اس وقت نہیں بولا۔ جتنی بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی امریکہ کبھی نہیں بولا، لیکن اب کبھی سعودی عرب میں کے حوالے سے خبر آتی ہے کہ اس کے پاس نیوکلیئر ہتھیار بنا رہا ہے وہ چین کے ساتھ مل کے، اور جب وال اسٹریٹ جرنل میں، نیو یارک ٹائمز میں اس طرح کی خبریں جب آتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بیک گراؤنڈ میں آپریشنز تیار ہیں، پہلے میڈیا پہ لایا جائے گا، اس کے بعد کام ڈالا جائے گا۔ اب نیا جو کام ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ سعد الجبری جو کہ محمد بن نائف کے بہت قریب تھا، جو کہ سابق کراؤن پرنس بھی تھے، انٹیریئر منسٹر بھی تھے، اور وہ سعد الجبری ایک اعلیٰ آفیشل تھا۔ ایون جہاز میں جب ٹریول کرتے تھے محمد بن نائف تو وہ جہاز میں ان کے ساتھ موجود ہوتا تھا۔ جب محمد بن سلمان نے کو کرنا تھا اور تمام اختیارات اپنے کنٹرول میں لینے تھے تو یہ بندہ اتنا اہم ہے کہ محمد بن سلمان نے اس کو میسیج کیا کہ آپ جون کے مہینے میں واپس آ جائیں، اور جب میں نے ان کو کہا کہ جی میں 24 جون تک آ جاؤں گا، تو انہوں نے کہا نہیں آپ 20 جون سے پہلے آئیں۔ وہ کہتا جی میں واپس نہیں آیا، اور اس کے بعد 20 جون کو محمد بن سلمان نے کو کیا اور تمام اختیارات سنبھال لیے، انٹیریئر منسٹری بھی سنبھال لی، کراؤن پرنس بھی بن گیا، اور جتنے بھی اہم لوگ تھے محمد بن نائف کے ارد گرد ان سب کو جس سے اس کو خطرہ ہو سکتا تھا ان کو اس نے ٹھکانے لگا دیا۔ اس بندے کے پاس اتنے اہم راز ہیں کہ اس نے کہا جی کہ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان جب ملے ہیں ولادیمیر پوٹن کو 2015 میں تو انہوں نے کہا ہے جی کہ آپ شام کے اندر جائیں، جا کے بشار الاسد کو سپورٹ کریں، دمشق کی سپورٹ کریں، اور جو ہے نا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جبکہ محمد بن سلمان خود وہاں پر باغیوں کو سپورٹ کر رہے تھے جو کہ بشار الاسد کے خلاف لڑ رہے تھے، اور بشار الاسد کے خلاف امریکہ بھی ہے اور بھی دوسری طاقتیں وہاں پہ لڑ رہی ہیں۔ تو اس طرح کے راز ان کے پاس ہیں جو کہ انہوں نے اپنے لا سوٹ کے اندر کچھ کا ذکر بھی کیا ہے۔ اس کی ساری تفصیل میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات بہت زیادہ اہم تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چین اور سعودی عرب یہ دو ایسے ممالک تھے جس کے بارے میں زبان کھولنے کی کسی بڑے سے بڑے بندے کو بھی پاکستان میں جرأت نہیں ہوتی تھی، اور ہمیشہ خاص طور پہ آفیشلز کو، اور ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ یہ دو ممالک نے ہمیشہ پاکستان کو برے وقت میں سپورٹ کیا ہے۔ جتنی بھی نئی حکومتیں آتی تھیں، مالی بحران ہوتے، پہلے سعودی عرب کی یاترا کرتے تھے، وہاں سے مالی امداد لے کے آتے تھے، اور پھر آ کے اس قابل ہوتے تھے کہ اس ملک کو چلایا جا سکے۔ عمران خان نے بھی یہی کیا۔ عمران خان کو $6.2 بلین کی محمد بن سلمان نے سپورٹ دی، بیسیکلی سعودی عرب نے سپورٹ دی، جس کے اندر 3.2 بلین کا آئل تھا جو کہ ڈیفرڈ پیمنٹ پہ آنا تھا، اور 3 بلین پاکستان کے اکاؤنٹس میں رکھوائے گئے تاکہ ان کو بیلنس آف پیمنٹ کے حوالے سے پاکستان کو مسئلہ نہ ہو، پاکستان ڈیفالٹ نہ کرے، اور وہ اس کی جو مدت تھی وہ تقریباً 1 سال تھی، اور اس کو 2 سال کے لیے مزید ایکسٹینڈ کیا جا سکتا تھا۔ اب جو انفارمیشن آئی ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کا تیل بند کر دیا ہے۔ مئی کے مہینے میں یہ کانٹریکٹ رینیو ہونا تھا۔ رینیول کے لیے پاکستان نے تمام جو ضروری آفیشل ڈاکومنٹس ہیں، جو اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ ساری وہاں پہ بھیج چکی ہیں، لیکن وہ ریاض میں 2 ماہ سے انتظار کر رہی ہے اپروول کی، جس کی وجہ سے پاکستان کو جو فراہمی ہے تیل کی وہ ادھار پہ بند ہو چکی ہے پچھلے 2 ماہ سے۔ اب جو پیسے واپس کرنے کی بات ہے تو پیسے پاکستان نے 4 ماہ کے بعد واپس کرنے تھے، لیکن سعودی عرب سے کہا گیا ہے، سعودی عرب نے کہا ہے پاکستان کو کہ آپ ہمارے پیسے واپس کریں، اور پھر پاکستان نے کوشش کر کے چین کی مدد سے چین کے بینک سے ایک لون لیا جو کہ 1.18% کے اوپر ہے، کیونکہ لیبر ریٹ آج کل آپ کو پتہ ہے 0 انٹرسٹ ریٹ چل رہا ہے پوری دنیا کے اندر، پاکستان کے اندر تو بہت چل رہا ہے، لیکن پوری دنیا میں اس وقت کرونا کی وجہ سے معاشی ایکٹیویٹیز بند ہیں، اس لیے ڈاؤن ہے بالکل۔ تو وہ پاکستان کو 1.8% پہ لون ملا ہے $1 بلین کا، جبکہ سعودی عرب نے جو سپورٹ دی تھی وہ 3 تقریباً 2% کے اوپر تھی، جو کہ سود تھا، جو انٹرسٹ تھا۔
پاکستان نے 4 ماہ پہلے واپس کیے اور اب یہ پلاننگ کی جا رہی ہے کہ شاید اگلے $2 بلین بھی واپس کیے جائیں۔ یہ معاملہ شروع ہوتا ہے ملیشیا سمٹ سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان وہاں پہ شرکت کرنے جا رہے تھے، محمد بن سلمان کا فون آیا کہ جناب میں نکال دوں گا جتنے بھی پاکستانی یہاں پہ 2.6 ملین یعنی 26 لاکھ پاکستانی سعودی عرب کے اندر کام کرتے ہیں۔ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ ریونیو یہ لوگ بھیجتے ہیں، اگر تم وہاں گئے، ملیشیا کے ساتھ ملے، ترکی کے ساتھ ملے، ایران کے ساتھ ملے، قطر کے ساتھ ملے، تو میں ان سب کو فارغ کر دوں گا اور پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کی چھٹی۔ عمران خان کو اس وقت کچھ سمجھ نہیں آئی، بہرحال انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ فوری طور پہ جو نقصان ہے اس سے بچا جا سکے، جس حوالے سے ان کی کافی ایک طرح سے انسلٹ بھی ہوئی کہ سارے ورلڈ لیڈرز سے انہوں نے کہا کہ یار پاکستان اپنی فورن پالیسی کے حوالے سے اس حد تک محتاج ہے کہ اس طرح کے فیصلے بھی وہ خود نہیں کر سکتا۔ بہرحال یہ معاملہ آگے چلا ہے اور اس کے بعد ہوا یہ کہ پاکستان نے آہستہ آہستہ ساری باتیں کھول دیں، کچھ خود کہہ دیں، کچھ دوسروں سے کلوا دیں کہ اصل میں سعودی عرب نے کہانی کیا کی تھی، کیا باتیں کی تھی۔ ایون طیب اردگان نے بھی کہہ دیا کہ پاکستان کو یہ کہا گیا، یہ دھمکی دی گئی ہے، جس کی وجہ سے سعودی عرب کی بہت زیادہ ایک طرح سے ہرزہ سرائی ہوئی بہت زیادہ کہ یہ کس طریقے سے جو ہے نا انہوں نے ہمیں بدنام کر دیا پوری دنیا کے اندر کہ ہم دنیا کو اس طریقے سے کنٹرول کر رہے ہیں، ہم جو مسلم ورلڈ ہے، امت مسلمہ کے ہم لیڈر ہیں اور ہم اس طریقے سے دھونس اور دھاندلی سے کام لیتے ہیں، لوگوں کو مدد دے کے اور برے وقت میں ان کو جتاتے ہیں، ان کو یاد کرواتے ہیں کہ آپ نے اگر یہ کام کیا تو یہ کیا جائے گا۔ بہرحال یہ سلسلہ آگے چلتا رہا ہے اور اب اس وقت ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ نہ پاکستان کے ساتھ تعلقات اس وقت محمد بن سلمان کے اچھے ہیں اور نہ ہی سعودی عرب کے ساتھ۔ میں کچھ دنوں سے یہ سوچ رہا تھا کہ اسرائیل، بھارت اور امریکہ کے ساتھ تعلقات رکھنے کے بعد سعودی عرب اور پاکستان، چین، ایران اور ترکی کے ساتھ تعلقات رکھنے کے بعد یہ دونوں ممالک آپس میں کس طریقے سے آگے چلیں گے۔ تو میں اس ساری اپڈیٹ کو یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ امریکہ پریشر ڈال رہا ہے سعودی عرب کے اوپر کہ کسی بھی طریقے سے جو تمہارا دوست ہے یا تمہارا ایک طرح سے پیسے دیے ہوئے آپ اس کو کچھ بھی ورڈ یوز کر سکتے ہیں، تو اس کو ذرا کنٹرول کرو۔ پاکستان نے صاف انکار کر دیا کہ بس ایک دفعہ ہوتا تھا، آپ نے کر لیا، اب پاکستان آزاد ہے۔ پاکستان کشمیر کے معاملے میں اور خاص طور پہ انڈیا کے معاملے میں تو کسی صورت کمپرومائز نہیں کرنے کے لیے تیار۔ ہم نے یہاں تک نعرے لگائے ہوئے ہیں کہ گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹمی ہتھیار ضرور بنائیں گے۔ تو یہ جو 2، 3، 4 ارب ڈالر ہیں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اس وقت پاکستان کے تعلقات سعودی عرب کے ساتھ اپنی تاریخ کے سب سے جو کم ترین جو تعلقات ہوتے ہیں نا، برے ترین تعلقات، وہ اس وقت چل رہے ہیں۔ پاکستان کی معاشی جو پوزیشن ہے وہ بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے۔ یو اے ای نے بھی اس وقت کہا تھا جی $6.2 بلین کی ہم پیکیج ڈیل دیں گے آپ کو ہم اس کے اندر پیٹرول دیں گے $3.2 بلین کا، اس کے علاوہ ہم آپ کو $3 بلین ویسے آپ کو ہم دیں گے۔ لیکن جو خبریں آئی ہیں ہمارے تک اس میں یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات نے وہ $3 بلین کو $2 بلین کر دیا تھا، جبکہ جو پیٹرول انہوں نے ڈیفرڈ پیمنٹ پہ دینا تھا اس حوالے سے ابھی تک چیزیں پینڈنگ ہیں۔ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ شاید آنے والے کچھ ماہ کے بعد جب کوئی اعلیٰ آفیشلز آئیں گے یو اے ای سے تو اس وقت یہ معاملہ طے ہوں۔ یہ تو سارے معاملات ہیں۔ پاکستان کو IMF سے بھی پرابلم ہو گیا ہے۔ پچھلے 5 ماہ سے جو IMF کی جو شرائط ہے پاکستان نے ماننے سے انکار کیا ہوا ہے اور اس حوالے سے IMF نے بھی پاکستان کی امداد روک دی ہے۔ ظاہر سی بات ہے پھر پریشر تو آئیں گے جب آپ کسی بھی دھڑے بازی کے ساتھ آپ چلتے ہیں تو جو آپ کے دشمن ہیں وہ آپ کے اوپر جتنا وہ کوشش کر سکتے ہیں وہ کریں گے اور اس حوالے سے پریشر آتے رہیں گے۔ اب بات کرتے ہیں کہ وہ سعد الجبری اتنے امپورٹنٹ کیا ہیں، وہ کیا چیز ہیں۔ انہوں نے امریکہ کی ایک عدالت میں رپورٹ جمع کروائی ہے، اپنی دستاویزات جمع کروائی ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان انہوں نے یہ کینیڈا میں خود ساختہ جلا وطنی اختیار کی ہوئی ہے کیونکہ وہ سعودی خفیہ ایجنسی کے سابق عہدیدار ہیں اور محمد بن سلمان ان کو قتل کروانا چاہتے ہیں۔ سعد الجبری کو قتل کرنے کا ناکام منصوبہ صحافی جمال خشوگی کے قتل کے تھوڑے ہی عرصے بعد بنا لیا گیا تھا اور جبری جو ہیں وہ سعودی حکومت کے سابق عہدیدار تھے اور وہ 3 سال سے جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ دستاویزات کے مطابق یہ مبینہ منصوبہ ناکام ہو گیا تھا اور اس کی وجہ کینیڈا سرحد پر موجود ایجنٹس کا ان کو شک گزرا تھا کہ سعد الجبری کے قتل کا منصوبہ بنانے والے اسکواڈ نے ٹورنٹو پیرس انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر آنے کی کوشش کی تھی اور وہاں پہ اس کی کچھ مشکوک حرکتوں کی وجہ سے اس کو ٹریس کر لیا گیا تھا۔
الجبری جن کی عمر تقریباً 62 برس ہے، کئی سالوں تک وہ سعودی عرب میں برطانیہ کی MI6 اور دیگر مغربی خفیہ ایجنسیوں سے رابطے میں رہنے والے شخص ہیں۔ ان کی اہمیت کا اندازہ آپ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ سعد الجبری کے بارے میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ان کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے سعودی عرب اور امریکہ کے بہت سے فوجیوں کی جانوں کو بچایا، انہوں نے مدد کی اور بہت سی کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے ہمیں بہترین انفارمیشن دی اور ہمیں فل سپورٹ کیا۔ یہ جو درخواست انہوں نے جمع کروائی ہے، یہ 106 صفحات کی یہ درخواست ہے، جس کے اندر جو پرسنل ٹیکسٹ میسیجز ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ 20 جون 2017 سے پہلے آپ آ جائیں اور آپ سے کوئی ضروری کام ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ شہزادہ ایک عام آفیشل کو کر رہا ہو میسیج، اس کے بعد بھی نہ آئے تو کتنی خوفناک صورتحال ہو سکتی ہے۔ اس رپورٹ کے اندر جو ہے وہ واشنگٹن ڈی سی کی جو ایک عدالت ہے اس میں جمع کروائے گئے ہیں۔ بیسیکلی کینیڈا کے اندر بھی US کی ایک عدالت ہے، اس کے اندر بھی جمع کیے گئے ہیں۔ اس میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ سعد جبری کو خاموش کروانے کے لیے یہ حکم دیا گیا تھا، اور درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جمال خاشقجی کے قتل میں جو ٹائیگر اسکواڈ ملوث تھا اس کے کچھ ارکان سعد الجبری کے قتل کے لیے بھیجے گئے تھے۔ کچھ جگہوں پر ڈاکٹر سعد الجبری کے ذہن اور حافظے سے کہیں زیادہ محمد بن سلمان کے بارے میں حساس، ذلت آمیز اور تنقیدی معلومات بھی اس کے اندر موجود ہیں، ماسوائے شاید اس ریکارڈنگ کے جو ڈاکٹر سعد نے اپنے قتل کی پیشن گوئی کے حوالے سے کی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ محمد بن سلمان اس کی موت چاہتے تھے اور وہ گزشتہ 3 برسوں سے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کام کر رہے تھے۔ 2017 میں سعد الجبری براستہ ترکی کینیڈا فرار ہو گئے۔ وہ الزام عائد کرتے ہیں کہ محمد بن سلمان نے بہت کوششیں کی کہ وہ سعودی عرب واپس لوٹ آئیں، یہاں تک کہ انہوں نے سعد الجبری کو نجی طور پر پیغامات بھی بھجوائے، جس کا میں آپ کو ذکر کر چکا ہوں، اور انہوں نے ایون دھمکی دی اس کے بعد کہ جس میں انہوں نے کہا کہ ہم یقیناً تم تک پہنچ جائیں گے۔ الجبری کہتے ہیں کہ پھر خاشقجی کے قتل کے 2 ہفتوں سے بھی کم کا وقت بیتا تھا کہ ٹائیگر اسکواڈ انہیں قتل کرنے کے ارادے سے کینیڈا روانہ ہوا۔ عدالت میں دائر جو دستاویزات کے مطابق اس گروہ میں وہ شخص بھی شامل تھا جس پر الزام ہے کہ اس نے جمال خاشقجی کی جلد اتاری تھی۔ اس نے فورینزک کے لیے استعمال ہونے والے آلات کے 2 تھیلے اٹھا رکھے تھے، تاہم بتایا گیا ہے کہ کینیڈا کے سرحدی انٹیلیجنس کو بہت جلد اس گروہ کے بارے میں شبہ ہوا اور ان افراد سے گفتگو کرنے کے بعد ان افراد کو کینیڈا میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ محمد بن سلمان نے اسکواڈ کو شمالی امریکہ بھجوایا تھا تاکہ ڈاکٹر سعد الجبری کو مارا جائے، اور سعد الجبری کئی برس تک محمد بن نائف کے دستے راست رہے ہیں۔ انہوں نے 2000 کے عرصے میں القاعدہ کی جانب سے کی جانے والی دہشت گردی کی کارروائیوں کو شکست دینے کا ان کو کریڈٹ بھی دیا جاتا ہے، اور انہیں امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی خفیہ ایجنسیوں کے ساتھ سعودی تعلقات کے حوالے سے کلیدی کردار کی حیثیت حاصل تھی۔ خاموش طبیعت کے حامل جبری نے یونیورسٹی آف ایڈنبرا سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی تھی۔ وہ کابینہ کے وزیر تھے اور میجر جنرل کے عہدے پر فائز تھے، لیکن 2015 میں اس وقت سب کچھ بدل گیا جب شاہ عبداللہ کی وفات ہوئی اور ان کے سوتیلے بھائی کے پاس بادشاہت آ گئی۔ انہوں نے اپنے بیٹے محمد بن سلمان، جو کہ MBS کے نام سے جانے جاتے ہیں، کو وزیر دفاع کا عہدہ سونپ دیا۔ 2017 میں جب محمد بن سلمان اپنے والد کی مدد سے محمد بن نائف کی جگہ پر ولی عہد بنے تو اس سے چند روز پہلے یہ ملک سے نکل گئے تھے۔ اس وقت محمد بن نائف زیر حراست ہیں، ان کی اثاثے منجمد ہیں، اور جو لوگ بھی ان کے لیے کام کرتے تھے وہ اپنے عہدوں سے ہٹائے جا چکے ہیں، اور کئی لوگوں کو راستے سے بھی ہٹایا جا چکا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر ٹرمپ الیکشن ہار گیا تو محمد بن سلمان کے لیے بہت مشکل وقت شروع ہو جائے گا، کیونکہ بائیڈن شورلی محمد بن نائف کو سپورٹ کریں گے، اور اس حوالے سے شاہی خاندان کے اندر بھی بہت زیادہ جو تشویش پائی جاتی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ہمارا رول تھا، ایک ریگولیشنز بنی ہوئی تھیں کہ کس طریقے سے شاہی وارث منتخب ہوگا، کس طریقے سے آگے نیا بنایا جائے گا، یہ تو ساری کے سارا آل سعود کی بجائے اب آل سلمان کی طرف معاملہ چل پڑا ہے، جس کے بارے میں کسی بھی صورت جو ہے نا وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور محمد بن سلمان کہ ایک طرح سے تخت پہ براجمہ ہونے سے پہلے سعودی عرب کے اندر بہت زیادہ خون خرابہ ہونے والا ہے، اور اس کی پیشن گوئی ڈاکٹر اسرار احمد بھی اپنی ایک ویڈیو میں کر چکے ہیں۔
تھوڑی سی اور آپ کو ایک انفارمیشن ایک دو آئی ہوئی ہیں وہ آپ کو بتا دوں میں کہ امریکی کاؤنٹر انٹیلیجنس نے کہا ہے کہ جی چین ہرا سکتا ہے صدر ٹرمپ کو. آپ دیکھ لیں کہ چین کا کتنا انفلوئنس ہو گیا ہے کہ وہ امریکہ کے الیکشن کے اوپر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے. بیسیکلی جب اپنی عوام کو بے وقوف بنانا ہوتا ہے تو پھر بہت سی چیزیں ایسی آتی ہیں کہ جو ہے نا اگلے دشمن کو بہت طاقتور بنا کے دکھایا جاتا ہے. اسی حوالے سے روس نے بھی دھمکی دے دی ہے امریکہ کو. انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ جو بیلسٹک میزائل بنا رہے ہیں امریکہ بہادر صاحب, اگر وہ آپ نے ہمارے کسی بھی الائی کے اوپر یوز کیا یا ہماری کسی ملٹری یا کسی اور آفیشیل پلیس پہ یا سائٹ پہ استعمال کیا تو ہم اس کو نیوکلیر اٹیک سمجھیں گے, اور نیوکلیر اٹیک کا جو بدلہ ہے, جو مقابلہ ہے, جو اس کا کاؤنٹر اٹیک ہے وہ بھی نیوکلیر ہوگا. اس لیے آپ اس حوالے سے باز رہیں. انتہائی اہم اور ایک حیران کن خبر, ہمیں تو پتہ تھا کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے. بھارت نے اب 114 پلینز لینے تھے, ابھی 36 پلینز لیے ہیں. تو جو سیکنڈ جو ڈیل تھی کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید رافیل کی لی جائے گی. انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے رافیل نہیں لینے, ہم نے Su-35 رشین جہاز لینے ہیں, جو اس سے پہلے مصر بھی انتخاب کر چکا ہے کہ انہوں نے اپنے رافیل, سب سے پہلے رافیل مصر نے لیے تھے, لیکن انہوں نے ان رافیلز کو ابھی فی الحال کہا ہے کہ اس کو ابھی سائڈ پہ رکھیں, کیونکہ جو Su-35 ہیں وہی اسرائیلی اور امریکی جہازوں کا بہترین مقابلہ کر سکتے ہیں, رافیل کے بس کی بات نہیں ہے. اور یہ بات اب امریکہ کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ رافیل کو ایسا پروٹوکول دیا کہ رافیل بنانے والی کمپنی بھی حیران رہ گئی کہ اچھا ہم نے اتنی ایسی کوئی توپ چیز بنائی ہوئی ہے, ہمیں تو آج تک پتہ نہیں تھا, ہم تو 35 سال سے بنا رہے تھے, یہ تو ہمیں انڈیا نے بتایا کہ یہ کیا توپ چیز ہم نے بنا دی ہے. بہرحال اب فیصلہ ہو گیا کہ بھارت نے کہا ہے کہ اب ہم جو سیکنڈ جو ہم آرڈر پلیس کریں گے وہ ہم Su-35 لیں گے, ہم رافیل نہیں لیں گے. ایک طرح سے بھارت نے تسلیم کر لیا ہے کہ رافیل اتنے امپورٹنٹ, اتنے اہم اور اتنی کوئی توپ چیز نہیں ہے جتنا کہ ان کے میڈیا نے اس کی تصویر کشی کی تھی. یہ ساری معلومات ہیں. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا, اپنے دوستوں, رشتہ داروں اور ہمسایوں کا خاص خیال رکھیے گا. آئندہ تک اجازت دیجیے, اللہ حافظ.